بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جھوٹا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کچھ چینج ہوا تو کیمرہ پوزیشننگ جو ہے نا وہ میرے لیے تھوڑی سی چینج ہو گئی، اور تھوڑی اس وجہ سے بھی کیونکہ میرے خیال میں جب آپ کچھ بیمار ہوتے ہیں تو اٹینشن ڈیفیسٹ بھی ہو جاتا ہے، جو کہ ہوا. خیر، اٹینشن ڈیفیسٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں آج ایسے لگ رہا ہے. آج کے پروگرام میں کافی کچھ ہے جو ہمیں آپ سے شیئر کرنا ہے، جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور رفتہ رفتہ اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. لیکن ایک بات خصوصی طور پہ میں یہ ضرور، ایک تو سب کو بہت مبارک ہو، پاکستان جیت گیا. جو یہ ورلڈ کپ کی سیریز چل رہی ہیں اور اس میں سری لنکا کے ساتھ پاکستان کا میچ ہوا، پاکستان جیت گیا. پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی ابھی کچھ دیر بعد ہم بات کریں گے. لیکن واقعی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جس کے لیے سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، وہ اپنی صحت والی زندگی ہے. اور لمبی زندگی کے لیے جس طرح دعا کرنی چاہیے، صحت والی زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم زندگی میں باقی معاملات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن کووڈ ایک ایسا وقت تھا جب ہمیں اندازہ ہوا کہ صحت کتنی ضروری ہے. اسی طرح سے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب کبھی ایسے معاملات آتے ہیں تبھی ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ادروائز نہیں کرتے. پھر جب آپ زندگی کی، میں جس طرح آپ سے کہہ رہی ہوں کہ زندگی کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، جس طرح اس وقت پوری دنیا میں حالات ہو رہے ہیں، فلسطین کے حالات جس طرح سے ہیں، لوگوں کی زندگیاں جتنی مشکل ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد جو اپنے گھروں میں محفوظ ہے، اگر وسائل میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہے، کوئی تھوڑے بہت چیلنجز بھی ہیں، تو ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے مصائب کو، ان کی مشکلات کو اس وقت دیکھیں اور اپنی زندگیوں کا شکر ادا کریں. ہم آج کے پروگرام میں شروعات ہی فلسطین سے کر رہے ہیں. فلسطین اور خصوصی طور پہ غزہ کا جس طرح سے محاصرہ کیا گیا ہے، وہاں جس طرح بچوں کی جانیں اور تمام لوگ جس طرح وہاں ایٹ اسٹیک ہیں، بمباری پہ بمباری کی جا رہی ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہم اسی وقت کر رہے ہیں. غزہ اٹیک کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور جس طرح حماس نے ایک ری ایکشن دیا ہے، اور حماس کا جو اوور آل ایک سرپرائز اٹیک جس نے پوری دنیا کو ایک ڈفرینٹ قسم کا میسج دیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب موجود ہیں، جو کہ ایڈیٹر ہیں العربیہ نیوز کے، اور اس کے علاوہ ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منصور صاحب، یہ ہمیں بتائیے گا، کیونکہ خبروں میں تو بہت ساری چیزیں غزہ کے حوالے سے، فلسطین اور اسرائیل کولیژن کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں، مگر آپ کیونکہ کلوزلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ حقائق ہیں؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جو اب تک شاید نیوز میں اس طرح سے لوگوں کو پتہ نہیں چلی، بٹ دیٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ دیکھیں جی، جو اس وقت جنگ کی ہے یا ناکی ہے، وہ تو یقیناً میڈیا اور دیگر میڈیا اس کو بہت دکھا رہا ہے اور اس سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بیک اینڈ پہ ڈپلومیسی کی کوششیں ہو رہی ہیں اس آگ کو بجھانے کے حوالے سے، اس کا ذکر تھوڑا سا کرنا مناسب ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے سعودی عرب نے OIC کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا وزراء خارجہ لیول پہ. صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بات ہے اس پورے پروسیس کو اور ایک بڑے لیول پر ٹیکل کرنے کے حوالے سے. جی. اور اسی طریقے اس وقت غزہ کی انسائڈ صورتحال ہے. رات جو اسرائیل کی طرف سے جو سب سے بروٹل بامبنگ ہوئی ہے، میسو بامبنگ ہوئی ہے، ان کی ایک کالونی ہے حی الفرقان، اس کو کہتے ہیں الفرقان کالونی. اس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے حماس کے جو واریئرز ہیں وہ مختلف حملے جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں. تو انہوں نے کل رات جو ہے تقریباً 450 سارٹیز، 450 اٹیک کیے ہیں اس علاقے کے اندر، اور اس علاقے کو ملبے کا ڈھیر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ڈیولپمنٹ فیلڈ میں دیکھنے میں ملی ہے ہیومن لاس کے حوالے سے، جی. اس جنگ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اس جنگ کا اعلان کیا، اور محمد الدیف جو ان کے کمانڈر ہیں القسام بریگیڈ کے، ان کے بھائی ہیں وہ بھی اس حملے میں شہادت کی اطلاع بھی آئی ہے. اور اسی طریقے سے حماس کے 2 پولٹ بیورو کے سینئر ارکان جو ہیں وہ بھی کل رات اس حملے میں جو وہ جامع شہادت نوش کر گئے ہیں. تو یہ وہ کیجویلٹی فگر ہے بڑا ہے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو مصر ہے اس کی طرف سے انسانی امداد کا جو قافلہ ہے اسے غزہ میں داخلے کے لیے انہوں نے اپنی جو رفح کراسنگ ہے اس کو مینیج کیا ہے، اس کو کی ہے. لیکن اسرائیل جو ہے ان قافلوں پر بھی جو ہے وہ بمباری سے باز نہیں آ رہا، جس پر مصر نے انتہائی احتجاج کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ اگر آپ خطے. اور اب ہمیں تھوڑا سا
اچھا میں امریکہ اس یہ جو میں منصور صاحب اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اب آپ میرے خیال میں اس طرف آ بھی رہے تھے کہ جو باقی ممالک ہیں اور اپنا سپورٹ سسٹم جہاں جہاں وہ ظاہر کر رہی ہیں, اس سے ایک بات اور زیر بحث آ گئی ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی اینڈ اوور آل ہر کوئی جو تجزیہ اور تبصرہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں. یہ پوری دنیا کو انوالو کرے گی اور یہ جنگ بہت بڑی ہو جائے گی. لیکن آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کے بیسس پر میٹنگز ہو رہی ہیں, بلائی جا رہی ہیں, کیا یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک ڈسکشنز کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہی سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ جہاں تک کہ تیسری جنگ عظیم کا تعلق ہے, یقیناً جو اس وقت تباہ کن اسلحہ اس وقت دنیا میں جمع ہے, ایٹمی سے کنونشنل وارفیئر کا, اس کے حوالے سے خطرہ ہر وقت رہتا ہے, اور جس طریقے سے پولرائزیشن کا شکار ہے دنیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کی مثال ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جب یوکرین پر اٹیک کیا تھا رشیا نے, اور اس وقت پورا یورپ جو تھا وہ یوکرین کے ساتھ تھا, اور امریکہ اور تمام ممالک جو تھے, تو یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید اب تیسری جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی, اس میں روس کے ساتھ دیگر اتحادی شامل ہوں گے اور جنگ چھڑ جائے گی. لیکن کیونکہ دنیا اپنے مفادات کی اسیر ہے اور اس حوالے سے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے, اور اب آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں بھی جو نئے ریجنل الائنس بن رہے ہیں, صحیح, اس بات کا تقاضا ہے کہ اس جنگ کی جو ہے شدت کو کم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ترکی بھی ایکٹیو نظر آ رہا ہے, سعودی عرب بھی ایکٹیو نظر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر یورپی کیپٹلز ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ میں اس جنگ کے دوران فلسطینیوں کا مکمل ناطقہ بند کرنے کے حوالے سے جو وہ امداد دیتے ہیں کیا ہے امریکہ کی ڈیمانڈ پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی سینٹی پریویل کرتی ہے, اور اس کو صرف اور صرف ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس انداز سے ان چینلز کو جو استعمال کیا جائے تاکہ یہ جو ایک جنگ کی ہے اس میں کمی لائی جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کمی لائی جائے گی کیونکہ یہی سب کا بینیفٹ اسی میں ہی ہے؟ جی یقیناً. اور دوسرا اسرائیل کے حوالے کہ اسرائیل زیادہ دیر تک جنگیں جو ہے وہ چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اس وقت اسرائیل داخلی طور پہ سیاسی اور مطلب ان کا جو مورل بیک گراؤنڈ ہے وہ انتہائی یعنی لو لیول پر ہے. نیتن یاہو صاحب کو اپنے ملک کے اندر اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور اسی طریقے سے امریکہ اپنے الیکشن کے پروسیس میں جانے والا ہے, اور ان کا پڑوسی ملک غزہ کا, اس میں بھی اگلے ماہ دسمبر میں جو ہے وہ سی سی صاحب کا الیکشن ہونا ہے. یقیناً ساری چیزیں جو ہیں وہ اس غزہ کی جنگ کی مرضی پہ یا رحم و کرم پہ نہیں چھوڑی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو یقیناً اس میں ایک اور چیز بھی منصور صاحب بتائیے گا کہ امریکہ کا جو رول ہے, امریکہ کیونکہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ساری چیزیں آ رہی ہیں, سچ جھوٹ جو بھی ہے کہ جی ویپنز آپ لے لیجئے, مورل سپورٹ لے لیجئے, امریکہ ہر چیز کر رہا ہے, لیکن امریکہ کا اپنا ایکسپیرینس عراق کا بھی ہے, افغانستان کا بھی ہے, اور اس میں جو ان کا اوور آل لاس ہوا ہے, چاہے وہ فائنینشیل لاس کی آپ بات کریں یا ہیومن لاس کی بات کریں, اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں مختلف ہوگی, یا وہ اسی طرح سے جیسے پچھلے وقتوں میں وہ اگریسو رہا ہے اسی اگریشن میں ہی وہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں جی, جو امریکہ اور خاص طور پہ جو امریکی حکومت اور سیاست ہے, اس کا منتہا اور مقصود جو ہے وہ اپنی جو جنگی وار مشینری ہے, جو ان کا ویپنری ہے, جو ان کا ویپن کا ٹریڈ ہے, اس انڈسٹری کو چلانا ہے. اسی کی بیس پہ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ ہمارے ہاں سینکڑوں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. اسی کی بیس پہ وہ کہتے تھے کہ ہم یورپ کو, مڈل ایسٹ کو اسلحہ بیچتے ہیں, اس سے ہمارا بزنس چلتا ہے. اور یہ جو اس وقت غزہ بنا ہوا ہے, غزہ آج نہیں, غزہ پچھلے کئی برسوں سے مختلف جنگوں کا شکار رہا ہے. افغانستان امریکہ کو اور یورپ کو بنیادی طور پہ مسلمانوں کے علاقے ملے ہوئے ہیں جہاں پہ اپنا وہ جنگی اسلحہ ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ کس قدر کارگر ہے, کتنا زیادہ مہلک ہے, کیونکہ وہ جنگی اسلحہ کہیں یہ دکھا کر ہی بیچ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا جو کارٹر بم تھا اس نے کتنے اور اس ہمارے ہم نے کتنی بلڈنگز گرا دی. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, لگی بندی, ان کی معیشت اس کے ساتھ اٹیچ ہے, ان کی سیاست اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو لہٰذا ان سے ہم کوئی انسانی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی توقع نہیں رکھتے. وہ جب بھی کریں گے افغانہ رویہ اختیار کریں گے, اور امریکہ نے ابھی ایک طرف وہاں پہ بحری بیڑا لا کے کھڑا کر دیا, اور دوسری طرف وہ فلسطینیوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ ریسٹورینٹ سے کام لے. ریسٹورینٹ سے آپ کو کام لینا, آپ نے جب اپنا پورا لاؤ لشکر وہاں لا کے کھڑا کر دیا اور اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کر دیے اور فلسطینیوں کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی کہ آپ دنیا میں اکیلے. جی بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کا.
فار آل دا انفارمیشن اینڈ فار یور ٹائم. آپ نے بہت بہترین طریقے سے تمام چیزیں سامنے رکھی. یہی چیزیں ہم دیکھتے سنتے آ رہے ہیں اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. جو اتنے سالوں سے یہ تو کشمیر کے بھی معاملات اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں, فلسطین کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں پریشانیوں کا, مصائب کا, مشکلات کا شکار ہیں, وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہمارے بڑے بھی دیکھ رہے تھے اور اب ہمارے چھوٹے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ان میں کب تبدیلی آئے گی, کب بہتری آئے گی. لیکن اگر ہم اپنی اسلامی ان تمام چیزوں کو دیکھیں جس میں وہ تمام پیش گوئیاں بھی موجود ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اس دنیا کا اختتام کس طرح سے ہوگا, تو ہم انہی واقعات کی جانب بڑھ رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو موجودہ کرکٹ کی صورتحال ہے اور جو پاکستانی ٹیم نے آپ سب کو, ہم سب کو خوش کیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دا بریک.